دیکھیں کیس تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے سارے جعلی کیسز ہیں اور کوئی ایسا ہی ثبوت تو نکلا نہیں. تقریباً 14 دہشت گردی کی ایف آئی آروں میں میرا نام تھا, دیگر لیڈرشپ کا نام تھا. 2 ختم ہو گئی ہیں, 12 کے قریب تھیں. اس میں ضمانت لی تھی اور آج مچلکے جمع کروانے تھے. اور میں سب سے پہلے تو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کارکنان کا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا, جنہوں نے اس مشکل وقت میں بھی آج راولپنڈی کے یہ غیور بہادر جتنے بھی ورکرز ہیں اپنے گھروں کی رجسٹریاں لے کے آئے اور میرے ضمانتی مچلکے انہوں نے جمع کرائے ہیں. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وکلاء ہیں آئی ایل ایف کے بھی ہیں اور ویسے بھی جو ہمارے چاہنے والے ہیں, فیصل ملک صاحب ہیں, راجہ متین صاحب ہیں, حسنین سنبل صاحب ہیں, اسرار صاحب ہیں, عاقل صاحب ہیں, نبیل صاحب ہیں, حسیب صاحب اور وقاص صاحب ہیں, اور وہ تمام وکلاء باقی جن کے میں نام نہیں لے سکا. انہوں نے بھی مشکل وقت میں پارٹی ورکرز کا بڑا ساتھ دیا, مفت کیس لڑے ہیں اور تقریباً اب سبھی باہر ہیں. تو ہمیں پوری امید ہے جب اس کا ٹرائل ہوگا تو ہمیں انصاف ملے گا. یہی توقع ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں, اور مجھے دلی خوشی ہے کہ بہت سارے ججز آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کے اب فیصلے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے ہم سب کو انصاف ملے گا. سر عدت کیس ہے, عدت کے آخری کیس ہے جس میں خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں کل رہائی ممکن ہوگی؟ دیکھیے وہ یہ کیس ہی نہیں ہے, مقصد اس طرح کا بھونڈا کیس بنایا گیا ہے. رہائی کیا ہے, کل کیس اڑا دیں گے جیسے پچھلے کیس اڑائے گئے ہیں. اور میں 1-2 انٹرویو سن رہا تھا پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ کا, تو وہ یہی کہہ رہے تھے جی چاہے ہمیں پٹھیاں کیس بنانا پڑے تو ہاں صاحب کو اندر رکھیں گے. تو دیکھتے ہیں, لیکن کل امید ہے کل انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا. اچھا, رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک ہی بیان میں 2 وہ باتیں کی ہیں. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل خان صاحب کی رہائی بھی ہو, اور ساتھ کہتے ہیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے ان کو ایک نئے کیس میں ہم ڈال دیں. کیا کہیں گے ایسے آپ رانا ثناء اللہ کے بیان کے بارے میں؟ دیکھیے میں تو رانا صاحب ہوں یا ساری کی ساری جو پی ایم ایل این ہے اسے یہی کہوں گا کہ جتنی معاشی تباہی ان لوگوں نے گزشتہ 2 سالوں میں کی ہے, اب پاکستان ملک پاکستان مزید مکمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں سیاسی عدم استحکام آئے, معاشی عدم استحکام آئے. اور 8 فروری کو جس جماعت کو بھی پاکستان کے عظیم لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو پورا حق ہے پاکستان میں اپنی حکومت بنانے کا, اور اس طرف سوچنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جو اس وقت ان کا حال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, پارلیمنٹ میں اٹھتے ہیں بولنے کے لیے تو میری والدہ ریحانہ ڈار کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جس ملک کا ڈیفنس منسٹر ووٹ چور ہو, ووٹ چوری کر کے, اور آپ کو پتہ ہی ہے فارم 47 اس نے کیسے لیا, آپ نے سن ہی لیا ہے ثناء اللہ مستی ہیل نے جو بولا ہے. تو اب اس طرح یہ فارم 47 لے کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں, تو پھر انہوں نے کیا دفاع کرنا ہے ہمارے ملک کا بھی, اور بطور ڈیفنس منسٹر. تو ابھی تو یہ ایک تھیٹر بنا ہوا ہے, اور آپ مزید دیکھیں قوم تو دیکھ رہی ہے یہ سب تماشا. تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے حالات بدلیں گے, اور بلکہ حالات بدل رہے ہیں. تو باقی یہی رہا بات ہمارے کیسز کی. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر سطح پہ قانون کا سامنا کریں گے, اور اگر ہم نے واقعی کہیں قانون توڑا ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگلی تاریخ. اچھا سر, بس لاسٹ میں یہ بتائیں کہ جیسے آپ لوگ سینئر قیادت پہلے موجود تھی پاکستان تحریک انصاف میں, ابھی بھی آپ لوگ موجود تو ہے, لیکن جیسے پہلے آپ لوگ ایکٹیو تھے تو ایک احتجاج کا ایک اپنا ہی رنگ ہوا کرتا تھا, اور اب کے احتجاج میں اور پہلے کے احتجاج میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں احتجاج اب نہ ہی ابھی کوئی پالیٹکس ہے نہ ہی سیاست ہے. احتجاج کیا کرنا ہے, جس جگہ احتجاج کے لیے یا کہا جاتا ہے, ابھی عید ملن تھی سیالکوٹ میں, وہاں پریزنر وینیں گھر کے باہر کھڑی کر دی گئیں. آج تو حالات یہ ہیں پاکستان میں کہ ہم عید بھی نہیں مل سکتے. کہیں ایک پوسٹ لگا دیں جی کہ عید ملن ہے تو آ جائیں, تو وہاں بھی پولیس پہنچ جائے.